اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد علیکم السلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تھوڑا سا گڑبڑ کر گیا، کل فقہ التبری ہے، آج میں فقہ التبری سمجھ کر کے اسی کی تیاری کر کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ فقہ الزہرا صلوات اللہ علیہ پہ کل گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمانوں کے درمیان، اصحاب پیغمبر کے درمیان کوئی دو رائے نہیں تھی کہ جس کا عمل و کردار، عظمت اور بزرگی، خوبیاں، اچھے صفات پیغمبر اسلام کے بعد مالک ہے، وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ لیکن پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی اتنا پروپیگنڈا شروع ہوا کہ معاویہ کے زمانے میں جو پروپیگنڈا ہوا اور امام کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، گالیاں دی جا رہی تھی امام کو، چور اور ڈکیت وغیرہ تصور کیا جا رہا تھا پروپیگنڈے کی وجہ سے، وہ اپنی جگہ پر۔ لیکن ابتداء خلافت ملعون اول میں ہی، پہلے ہی دور میں 2-2.5 سال کی، 2 سال 4 مہینہ کی جو حکومت میں، اس دوران بھی اس قدر فضائل امیر المومنین کے اوپر پردہ ڈالا گیا اور اس قدر ملعون اول کے قصیدے پڑھے گئے۔ کہتے ہیں نا، جیسے کام بولتا ہے ویسے مال بھی بولتا ہے۔ فدق کو غصب کر کے، لوٹ کر کے، صدقہ کہہ کے جو مسلمانوں کو کھلایا گیا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ سب ملعون اول کے گن گانے لگے اور امیر المومنین علیہ السلام کی خدمات، جہاد، 80 کے قریب جنگوں میں آپ کی جان بازی اور دیگر تمام امور میں اسلام کی تقویت پہنچانے میں جو امیر المومنین علیہ السلام نے کردار ادا کیا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالا جانے لگا۔ یہ صرف اس 80-70 سالہ دور میں نہیں کہ جو معاویہ کے زمانے سے لے کر کے عمر ابن عبدالعزیز، عمر ثانی کے دور تک رہا ہے، نہیں، اس سے پہلے بھی، یہاں تک کہ معاویہ نے خود اعلان کیا، توجہ سنیں اس کو، کہ خود اس نے اعلان کیا علیکم السلام کی تفسیر قرآن بیان کرنے کی سب کو اجازت نہیں ہے، کچھ کو، اور بس ان احادیث کو پیغمبر کی بیان کیا جائے جو حدیثیں خلافت اول و ثانی وغیرہ میں رائج تھیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے امیر المومنین کی فضیلت کے اوپر پردہ ڈالا اور جو دوسرے امور سے، اخلاقیات، تفسیر اور دیگر امور سے تعلق رکھنے والی حدیثیں تھیں، ان کو خوب نشر و اشاعت اس کی ہونے دی، وہ بھی ایک دم سے نہیں، ورنہ منع تدوین پورا ایک عنوان ہے۔ تو معاویہ نے کیا اعلان کیا؟ بس وہی حدیث جو دور اول و دور ثانی میں بیان کی جاتی تھیں، اگر کوئی بیان کر رہا تو اس کو بس اجازت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اور وہ احادیث جو امیر المومنین کی شان میں بیان ہوئی ہے، وہ تفسیریں آیتوں کی جو امیر المومنین کے بارے میں ہوئی ہے، وہ نشر نہ ہونے پائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ معاویہ کو پتہ ہے کہ صدر اول میں، صدر ثانی میں، عہد اول اور ثانی، عہد ثالث میں امیر المومنین کی فضیلت میں بیان ہونے والی احادیث کے اوپر بہت پردہ ڈالا گیا ہے۔ نتیجے میں اسی زمانے میں لوگ، حتیٰ مدینے میں، دور کی بات ہی چھوڑیے، مدینے میں اس قدر لوگ جہالت تو نہیں کہیں گے، یوں کہیں گے اتنا اثر ہو گیا تھا کہ امیر المومنین آیا افضل ہے یا نہیں ہے، یہ تصور پیدا ہونے لگا تھا پہلے ہی دور خلافت میں۔ احمد ابن حمام نامی ایک شخص ہے جو ظاہراً رسول خدا کو اس نے دیکھا ہے، مگر صحابی اس اعتبار سے نہیں شمار ہوگا کیونکہ اس نے ان سے کوئی حدیث نقل نہیں کیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں ایک دن گیا عبادہ ابن صامت، سعد سے، عبادہ ابن صامت کے پاس، اور میں نے ان سے ایک عجیب و غریب سوال کیا۔ سوال پہ توجہ کریں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 2-2.5 سالہ پہلے ملعون کے دور میں
کتنا امیر المومنین کی فضیلت کے اوپر پردہ ڈالا گیا تھا اور کتنا ان لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی زبردستی۔ یہ روایت کتاب الاحتجاج جناب علامہ طبرسی کی ہے، جلد اول میں یہ روایت یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پہنچا ان کے پاس اور میں نے ان سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا، کان الناس علی تفضیل ابی بکر قبل ان یستخلف، لفظوں پہ غور کریے، کیا آج جو سارے مسلمان اکثریت ابو بکر کو افضل الصحابہ مانتی ہے، برتر امت سمجھتی ہے، پیغمبر کا جانشین خلیفہ، یہ کب کی بات ہے؟ عہد ابو بکر میں ہی سوال کیا ہے، یعنی ابھی 2-2.5 سال مکمل نہیں ہوا ہے، ابو بکر اس دنیا سے نہیں گیا ہے، اور یہ احمد ابن حمام جا کر کے عبادہ ابن صامت سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا لوگ جیسے آج سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ تفضیل ابی بکر، ابو بکر جو ہے افضل ہے، برتر ہے سب سے، تو کیا لوگ اس زمانے میں جب یہ خلیفہ نہیں ہوئے تھے، یعنی رسول خدا کے دور میں، کان الناس علی تفضیل ابی بکر قبل ان یستخلف، اس سے پہلے کہ انہیں خلیفہ چن لیا جائے، سقیفہ میں خلیفہ بنا لیا جائے، نص پیغمبر تو کسی کے لیے اور تھی، لیکن چوری کر لیا، غصب خلافت کر لیا، تو کیا اس خلیفہ بنانے سے پہلے کان الناس، کیا لوگوں کا تب بھی یہ خیال تھا کہ ابو بکر افضل صحابہ ہیں، صحابہ میں سب سے افضل ہے؟ تو جناب عبادہ ابن ثابت نے کہا، سنو، ہم لوگ بڑے بڑے صحابی رسول خدا چپ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت کیا، حق کیا، حقانیت کیا ہے، لیکن مصلحت نہیں ہے کہ ہم اس وقت بولیں۔ اس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا صحابی رسول ثابت کر دیا ہے، اپنے آپ کو اپنی بپوتی جتا رہا ہے، رسول خدا کا سسر ہونے کے ناطے حق کے جناب امیر المومنین کو چھین لیا وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے جو جواب دیا ہے، اس جواب دینے سے پہلے یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیسے لوگوں نے خلافت اولیٰ میں ہی 2-2.5 سال کے درمیان ہی اس کو افضل صحابہ سمجھنا شروع کر دیا، جبکہ افضل صحابہ سب کے نزدیک امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ حتیٰ اس کا باپ ابو قحافہ، اس نے خط لکھا تھا نا اپنے باپ کو کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں، لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے، رسول خدا کا جانشین بنا دیا، 3 کلمہ، میں خلیفہ بن گیا ہوں، لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے، رسول کا جانشین میں بن گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے خط کے لکھا کہ تمہیں کس بنیاد پہ خلیفہ بنایا ہے؟ اگر سینیارٹی کی بنیاد پر تو تمہارا باپ میں ہوں، مجھے خلیفہ بنانا چاہیے۔ اور پھر اسی خط میں ابو قحافہ نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ تو احق الناس خلافت کے لیے علی ابن ابی طالب تھے، ان کا سابقہ، انہوں نے جو خدمات انجام دی، ان کو خلیفہ ہونا چاہیے، تم کو کیسے خلیفہ بنا دیا؟ اور تمہارے کلام میں تضاد پایا جا رہا ہے، ایک مرتبہ کہہ رہے ہو کہ میں خلیفہ بن گیا، ایک مرتبہ یہ کہ لوگوں نے خلیفہ بنا دیا، اور اپنے آپ کو خلیفۃ رسول اللہ کہلوا رہے ہو۔ بہرحال بہت لاتھاڑا اس میں خط موجود ہے۔ تو مطلب کہنے کا، جی، یہ کتاب جو میں یہ جو نقل کر رہا ہوں وہ الاحتجاج سے، اور وہ جو میں نے بیان کیا کہ ابو قحافہ نے خط، اس کے پاس خط لکھا اور جواب دیا، بہت سی کتابوں میں، اس میں سے ایک کامل بہائی عماد الدین طبری کی، اس میں نقل ہوا ہے، اور ایک کتاب اور بہت اہم ہے، الصراط المستقیم الی مستحق التقدیم، علامہ یونس بیاضی کے، اس میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں ہے۔ خیر، تو سوال یہ ہے کہ کیسے لوگ اس 2-2.5 سال کے درمیان وہ جو سب سے بڑا صحابی تھا، سب سے بڑا خاندان اہل بیت سے سید الاطراء تھا امیر المومنین السلام، ان کی برتری کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کان الناس علی تفضیل ابی بکر قبل ان یستخلف، یہ سوال کر رہا ہے احمد ابن حمام، اور اسی 2-2.5 سال کے درمیان، کیونکہ اس کی زندگی میں یہ سوال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کام ہوا تھا، امیر المومنین کی فضائل کو اسی دوران چھپایا جا رہا تھا، حقانیت سے لوگوں کو آگاہ نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، اور گڑھی جا رہی تھیں حدیثیں ان لوگوں کی شان میں۔ اللہ، شان تو لفظ اچھا ہے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، اب اے ابو ثعلبہ، ابو ثعلبہ ان کی کنیت ہے احمد ابن حمام کی، جب ہم اصحاب رسول خدا مصلحت کے تحت چپ بیٹھے ہیں تو تم بھی چپ بیٹھو، یہ کیوں سوال کر رہے ہو؟
یہ فقرہ بول رہا کہ اصحاب پیغمبر کو ابو بکر کی برتری کی شہرت اور اسے جعلی احادیث وغیرہ کے ذریعے سے جو بڑا سمجھا جا رہا تھا، عوام الناس جاہل لوگ سب سمجھ رہے تھے افضل، یہ صحیح نہیں ہے۔ اصحاب پیغمبر جانتے تھے مگر مصلحت کے تحت چپ تھے۔ مصلحت کیا تھی؟ بڈھا ہو گیا، جلدی ہی جانے والا، یا یوں کہا جائے یا یہ کہ اب خلافت کا مسئلہ مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال گزر چکا ہے، اب جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، مگر پہلے اپنے حقائق اپنی دلیلوں کو پیش کرنے کے بعد تب اس کے بعد خاموش ہوئے ہیں۔ بہرحال تو جس طرح ہم چپ ہیں، یہ فقرہ بول رہا کہ اصحاب پیغمبر کو اس کی برتری کی شہرت کھل رہی تھی مگر چپ تھے، جانتے تھے کہ یہ حق نہیں ہے، برحق نہیں ہے، اور جعل احادیث وغیرہ کے ذریعے سے مال کھلا کر کے افضل ثابت کیے جانے پر انہیں گلہ اور شکوہ تو تھا مگر وہ مصلحتاً خاموش۔ نتیجے میں لوگوں کی اکثریت چپ رہنے سے بھی اگر حقائق بیان نہ کیے جائیں، واقعیات سے لوگوں کو آشنا نہ کیا جائے، تو لوگ جو ہے جس کو لعنت اللہ علیہ کہنا چاہیے اس کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا شروع کر دیں گے، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جیسے فضائل معصومین علیہ السلام سے آشنا ہوتے ہیں یا ہم کو آشنا کیا جاتا ہے، ویسے ہی دشمنوں کے کرتوت سے بھی آگاہ ہوں۔ لوگوں کی اکثریت کیا تھی؟ اس ملعون کو افضل الصحابہ سمجھنے لگی تھی، اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ناحق کو حق اور مفضول کو افضل پہ برتری اس قدر دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو یہ باور بھی ہونے لگتا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں خوب اگر گڑھ کے اچھی باتیں کی جائیں، خوب صفت اس کے لیے گڑھ کر کے بنائی جائیں، کہی جائیں، تو جو لوگ جاہل ہیں، حقیقت سے واقف نہیں ہیں، وہ اس کے طرف مائل ہو جائیں گے، اس سے محبت بھی کرنے لگیں گے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ عبادہ ابن صامت کے الفاظ ملاحظہ ہوں: یا ابا ثعلبہ اذا سکتنا فاسکتوا، جب ہم چپ ہیں تو تم بھی چپ رہو، ولا تبحثوا، بحث نہ کرو، یہ نہ جاننے کی کوشش کرو کہ اس وقت افضل مانا جا رہا ہے تو صحیح ہے، یا اس سے پہلے کہ خلیفہ بنایا جائے تب بھی وہ افضل تھا۔ یہ خود سوال بہت معنی رکھتا ہے۔ احمد ابن حمام کا ابو بکر کے زمانے میں ہی یہ سوال کرنا کہ کیا لوگ خلیفہ بنائے جانے سے پہلے بھی ان کو افضل سمجھتے تھے؟ یعنی آج بہت سمجھ رہے ہیں، اکثریت کیا سمجھ رہی ہے؟ افضل الناس یہی ہے، افضل صحابہ یہی ہے، اسی لیے اس کو خلیفہ چنا گیا ہے، سینیارٹی کی بنا پہ، برتری اور فضائل کی بنیاد پر۔ مگر سائل کو حقیقت سے بھی آشنا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے تو کہہ دیا ہم چپ ہے تو تم بھی چپ رہو، مصلحت کا تقاضا یہی ہے، مت بحث کرو، چھان بین کرو، لیکن چونکہ حقیقت سے آشنا بھی کرنا چاہیے، اور یہ اصحاب ائمہ طاہرین علیہ السلام کا بھی شیوا رہا ہے، خود ائمہ طاہرین کا بھی یہ شیوا رہا ہے کہ حقائق سے آگاہ کرتے رہیں جب جب موقع ملا ہے۔ جیسے اسی کوفہ میں جو کتاب سلیم ابن قیس ہے نا، اس کی 25ویں حدیث کو اٹھا کر کے دیکھیں، مولا نے ایسا ننگا کیا ہے خلفاء کو کہ مت پوچھیے۔ وہ پہلی ہماری کتاب جو امیر المومنین کے زمانے سے آج تک محفوظ ہے، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، یہ ضرور ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ چھٹے امام کی تقریض، چوتھے امام کا بیان اس کتاب کے بارے میں کہ جو اس کتاب کے حقائق سے واقف نہیں ہے وہ گویا اسرار آل محمد کچھ نہیں جانتا۔ مارکیٹ میں موجود ہے 5-6 ہزار کی کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، ابھی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے 3 جلد میں، لیکن اصل جو کتاب ہے وہ 1 ہی جلد ہے۔ توجہ کریں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سائل کو پہلے تو چپ کرایا، لیکن یہ دیکھا کہ اس کے اندر لیاقت پائی جاتی ہے، تو پھر عبادہ ابن صامت نے ساری حقیقت بھی بیان کر دی، اور وہ میں نے خطبہ جو حدیث امام امیر المومنین اسلام بیان کی ہے کتاب سلیم میں 25 نمبر حدیث، اس کو ضرور پڑھیے کہ مولا نے جب موقع مناسب سمجھا تو خلفاء کو ننگا کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد سب شیعیان اہل بیت ڈنکے کی چوٹ پہ سب کچھ بیان کرتے تھے۔ معصومین نے یہ سب کام کیا ہے، وہ ضرور حدیث پڑھیے گا، یا کبھی موقع ملا تو میں اس حدیث کو خود ہی مفصل آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ خوب، پہلے تو چپ کرا دیا، بحث و تحقیق مت کرو، پھر اس کے بعد سائل کو حقیقت حال سے بھی آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔
یہ کہہ کر مولا علیہ السلام کی، یا تو یہ کہا جائے کہ حقیقت کو ضروری سمجھا بیان کرنا، یا یہ کہ مولا کی فضیلت ہی ایسی تھی، برتری ہی ایسی تھی کہ عبادہ چپ نہیں بیٹھے، امام کی عظمت کا جادو سر چڑھ کر کے بولا اور عبادہ نے پھر بیان کرنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں فواللہ، خدا کی قسم کھا رہے ہیں، لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام، لام تاکید کے ساتھ قسم بھی کھا چکے ہیں، کان احق بالخلافت من ابی بکر، حضرت امیر المومنین علیہ السلام احق الناس تھے، سارے صحابہ میں جو خلافت کے لیے احق تھا، مستحق تھا، وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، نہیں ہیں، ابو بکر کے زمانے کی بات ہے۔ اس کے بعد جو تشبیہ دی ہے، اس تشبیہ کے لیے میں نے عنوان بنایا ہے عبادہ ابن ثابت اور تبرہ، یہ عنوان ہی میں نے اس لیے بنایا ہے۔ توجہ کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ فواللہ لعلی ابن ابی طالب احق بالخلافت من ابی بکر کما کان رسول اللہ احق بالنبوت من ابی جہل، جس طریقے سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے مقابل میں، کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں، وہ کافر ہے، سردار کفار ہے، اور یہ سید المرسلین خاتم النبیین ہے، لیکن تشبیہ دے کر کے کچھ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، کیا کہ جیسے نبوت کے لیے مستحق ترین فرد ابو جہل کے مقابل میں رسول خدا تھے، ویسے ہی حضرت علی علیہ السلام ابو بکر کے مقابل میں مستحق خلافت تھے۔ اب جو میں نے لکھا اس پہ توجہ کریے، کیا زبردست تبرعی فقرے، ان لوگوں کو تھوڑا سا باہر کرو حسین، کیا زبردست تبرعی فقرے ہیں۔ عبادہ کے کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی برتری و فضیلت و مقام و مرتبے اور خوبیوں کی بدولت ابو بکر سے کہیں زیادہ مستحق خلافت ہیں، ویسے ہی جس طرح حضرت رسول خدا ابو جہل سے کہیں زیادہ مستحق نبوت تھے۔ اس تشبیہ نے عبادہ ابن ثابت کی تبرعی جذبات، اس تشبیہ نے عبادہ ابن ثابت کے تبرعی جذبات کو عیاں کر دیا ہے۔ حضرت امیر المومنین کو، حضرت علی علیہ السلام کو حضرت رسول خدا سے تشبیہ دی ہے، اور ملعون اول کو ابو جہل سے، اور جس طرح منصب نبوت سے ابو جہل کا کوئی دور دور کا رابطہ نہیں، واسطہ نہیں، اسی طرح ابو بکر کا خلافت رسول خدا سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں۔ جناب عبادہ نے خدا کی قسم کھا کر اپنے معافی ضمیر کو بھی برملا کر دیا اور یہ آشکار کر دیا کہ لوگ جہالت و نادانی میں ابو بکر کو بہتر سمجھ رہے ہیں، ورنہ وہ ابو جہل کے مانند ہے، ابو بکر نہیں ابو جہل ہے کہ مانند، جس کا کوئی اسلام و مسلم سے کوئی واسطہ نہیں، اسی طرح سے اس کا بھی خلافت رسول خدا سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اب اس کے بعد اس تشبیہ کے بیان کرنے کے بعد توجہ رہے، پہلے تو چپ کرانا چاہا، پہلے تو بحث اور تحقیق کرنے سے منع کر دیا، اور پھر اس کے بعد نہیں چپ بیٹھے اور بتا دیا کہ ابو جہل کی حیثیت ابو بکر کو حاصل ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کو جناب رسول خدا کی حیثیت حاصل ہے۔ ایک مختصر سا پھر واقعہ بیان کیا، خود اپنی نگاہوں کے سامنے پیش آنے والے حادثے کو بہت توجہ سے سنیے۔ کہتے ہیں کہ ہم بزم پیغمبر میں اصحاب موجود تھے، عبادہ ابن ثابت، کہ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد 3 لوگ وارد بزم رسالت ہوئے۔ باہر یہ تینوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے، غلام نے آ کر کے بتلایا ہوگا کہ فلاں 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 صاحب باہر کھڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو سر فہرست پہلے ملعون اول داخل ہوا، پھر دوسرا نمبری داخل ہوا، اور اس کے پیچھے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام داخل ہوئے۔ توجہ رہے، پیغمبر کو پتہ ہے کہ دروازے پہ کون ہے، کیونکہ دق الباب کیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے، بتایا گیا ہے، تب اجازت ملی، تب اندر داخل ہوئے ہیں۔ احمد ابن حمام بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا کی بزم میں بیٹھے ہوئے تھے، پہلے یہ دونوں آئے، پھر امیر المومنین کے پیچھے داخل ہوئے۔ عبارت پہ توجہ کریے، یہ منظر دیکھ کر رسول خدا اس قدر غصہ ہوئے، غضبناک ہوئے کہ جیسے کسی آدمی کے چہرے کے اوپر راکھ ڈال دی جائے۔
इबारत मैंने लिख रखा है कअन्नमा सुफिया अला वजह रसूलिल्लाह अर्रमाद, जैसे किसी के ऊपर खाक डाल दी, कितना गुस्सा हो जाए, जलबला उठता है। ये मंज़र सिर्फ देख करके, पहला वारिद हुआ, दूसरा वारिद हुआ, उसके पीछे अमीरुल मोमिनीन आए। इस मंज़र को देख के कअन्नमा सुफिया अला वजह रसूलिल्लाह अर्रमाद, जैसे कि राख डाल दी गई, इस कदर पैगम्बर इस्लाम गुस्सा हुए। किस बात पे? सिर्फ आगे पीछे आने पे। पैगम्बर इस्लाम को ये पसंद नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर कोई सबकत ले जाए सिर्फ हुजरे में बज़्म में दाखिल होने पर। नतीजा आप खुद समझ सकते हैं। फिर हाँ हज़रत ने मौला को मुखातब करके फरमाया या अली, बराह रास्त बोल रहे हैं, या अली अयतक़द्दमान का हाज़ाने, क्या ये दोनों आपके ऊपर सबकत ले गए हैं, पहले आपसे आ गए हैं? ये सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देख लिया मंज़र कि पहले वो दोनों आए, फिर उसके पीछे अमीरुल मोमिनीन आए। अगर ऐसा होता कि थोड़ा फासले से आते तो हम नहीं कह सकते थे भाई मौला अलैहिस्सलाम दूर थे बाद में आए। नहीं, तीनों ने पहले इजाज़त तलब की है, और जब दाखिल होने की बारी आई तो पहला मलऊन पहले दाखिल हुआ, दूसरा मलऊन उसके बाद दाखिल हुआ, उसके पीछे अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं। तो पैगम्बर इस्लाम ने बरजस्ता ये पूछ लिया या अली यतक़द्दमान का हाज़ाने, ताकीद के साथ ये दोनों आपके ऊपर सबकत ले गए हैं। वक़द अम्मरकल्लाहु अलैहिमा, जबकि अल्लाह ने आपको इनके ऊपर अमीर, सरबराह, मौला, आका, सैयद सरदार बनाया है। कैसे इन लोगों की हिम्मत हुई कि आपसे आगे आ जाएं? वक़द अम्मरकल्लाहु अलैहिमा, आपको इन दोनों के ऊपर, ये इन बुढ़े खूंसट के ऊपर भी आपको अल्लाह ने अमीर बनाया। अम्मर का तामीर से है, अमीर बनाना। मैंने लिखा है मुसलमानों, जनाब रसूल खुदा को सिर्फ बज़्म रिसालत में मौला अमीरुल मोमिनीन को पीछे करके तुम्हारे सरबराहों के पहले वारिद बज़्म रिसालत होने को पसंद नहीं करते। कौन? रसूल खुदा। तो उनको अमीरुल मोमिनीन पर तक़द्दुम खिलाफत पर क्या खाक राज़ी होंगे? आज तुम जो भी चाहो खिलाफत में तरतीब बना लो, आगे पीछे नंबर 2 नंबर 4 जहाँ पे जिसको चाहो रखो, मुक़द्दम मुअख्खर कर लो। कल रसूल खुदा के सामने तुम्हें भी पेश होना है, दलील रखो कि किस किस को किसके ऊपर मुक़द्दम करते हो। तुम्हें इसका जवाबदेह होना है, क्योंकि तुम्हारे सरबराहों ने भी अपनी गलती तस्लीम की। तवज्जो चाहता हूँ, जब ये दाखिल हुए तो अमीरुल मोमिनीन को ख़िताब करके मौला ने पहले ये कहा, ये नहीं कहने बैठ जाओ सलाम का जवाब दें, ऐसा कुछ नहीं। बस ये देख करके इतना गज़बनाक हुए और मौला को ख़िताब करके कहा क्या ये दोनों आपके ऊपर सबकत लेकर के आ गए, जबकि अल्लाह ने आपको इनका अमीर बनाया है। खुसरान मुअज़्ज़म थे ना, खुसरान मुबीन थे, दोनों ससुर थे। ऐसा कुछ नहीं, ना आओ भगत, ना आहलन व सहलन, हाँ जी, ना आहलन व सहलन, कुछ भी नहीं। और वहीं सवाल शुरू हो गया। और जब ये आपने कहा कि ये दोनों आपके ऊपर सबकत ले गए हैं, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खामोश रहे। आपने कोई जवाब देना नहीं था, क्योंकि जो गलती की है उसको जवाब देना है। रवायत कहती है जैसे ही पैगंबर गुस्सा हो करके ये बोले तो मलऊन अव्वल ने कहा नसी तो या रसूल अल्लाह, बहाना सुनिए, अल्लाह के रसूल, मैं भूल गया था कि आपने मुझ बुढ़े के ऊपर, हज़रत अली इब्न अबी तालिब जवान को, नौजवान को, अधेड़ उम्र को मेरा मौला व आका और अमीर बनाया है। मैं नसी तो भूल गया था। दूसरा क्या बोला? सहव तो या रसूल्ला, गफलत हो गई अल्लाह के रसूल, गलती हो गई, भूल चूक हो गई, वरना मैं जानता हूँ कि ये मेरे मौला व आका हैं। ये नसी तो और ये सहव तो क्या माना देता है? पता है इन लोगों को कि यही हमारे सैयद व सरदार हैं, मगर नहीं, हम तो रसूल खुदा के खुसरान मुबीन हैं, हम बड़े हैं, हम उम्र रसीदा हैं। जैसे ही ये पहुँचे रसूल खुदा ने कैसा आओ भगत, कैसा अहलन व सहलन, सीधे यही कहा कि ये दोनों आपके ऊपर सबकत कर रहे हैं दाखिल होने में। और फिर उसके बाद इन लोगों ने उज़्र तराशना शुरू कर दिया। तो क्या सच बोल रहे थे? पैगम्बर इस्लाम के अल्फाज सुनिए। फरमाते हैं इन दोनों झूठों को कहीं का नहीं छोड़ा पैगम्बर ने।
آپ نے برجستہ فرمایا ما نسیتما، اس نے نسیتو کہا تھا، اس نے ساوتو کہا تھا، دونوں کلمہ ملا کر کے پیغمبر کا نے ما نسیتما ولا سہوتما، نہ تم دونوں بھولے ہو، نہ بھول چوک ہوئی، نہ غفلت ہوئی ہے، تم لوگوں نے جان بوجھ کر کے امیر المومنین کو نیچا دکھانے کے لیے پہلے میری بز میں تم لوگ آئے ہو۔ ما نسیتما ولا سہوتما وکأنی بکما قد استلبتما ملکہ وتحاربتما علیہ۔ لفظوں میں غور کریں، میں گویا اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں ان کے ملک کو، ملکیت، خلافت اور سلطنت کو تم لوگوں نے چھین لیا ہے، سلب کر لیا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں رسول خدا مستقبل دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں نے ان کی خلافت کو، ان کے ملک کو، سلطنت کو چھین لیا ہے۔ پیغمبر ابھی سلطنت چھینی نہیں ہے، غاصب بتا رہے ہیں، تم لوگوں نے سلب کر لیا ہے۔ وَتَحَارَبْتُمَا عَلَيْهِ، اور اس ملک کو غصب کرنے میں، چھیننے میں، ان سے لینے میں باقاعدہ حرب و ضرب پہ اتر آئے ہو، جنگ پر آمادہ ہو۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام تلوار اٹھا لیتے جنگ ہوتی۔ امام نے فرمایا تھا ایک دن جب بہت بار بار آ کر کے بعض لوگ اصرار کر رہے تھے، خاص طور سے انصار، مہاجرین اور انصار جو امام کے چاہنے والے تھے، ان میں سے مولا نے کہا اتنا تم لوگ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، کل آؤ، سب کے سب ٹکلے ہو کر کے آؤ، ہے نا، ٹکلے ہو کر کے آؤ۔ 4 آدمی صرف پہنچے تھے۔ امام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اگر 40 تم لوگ ہوتے نا تو میں تلوار میان سے نکالنے کے بعد اپنا حق لیے بغیر تلوار میان میں نہ رکھتا۔ نہیں تھے، چاہنے والے بہت تھے، محبت اور عقیدت رکھنے والے، اسے آج دنیا میں بہت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں میں بھی بہت سے چاہنے والے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کھرے اترنے والے کتنے ہیں، مر مٹنے پر تیار کتنے ہیں؟ صرف 4، جناب ابو ذر، جناب سلمان، جناب مقداد اور ظاہراً زبیر اس وقت تک جو ہے مولا کے ساتھ تھا۔ یہی 4 لوگ ٹکلے ہو کر کے آئے۔ ٹکلے ہونے کے لیے کیا بات ہے اس میں؟ صرف بال ہی تو تراشنا، ٹکلے ہی تو ہونا ہے؟ نہیں، اتنا ساتھ دینے کے لیے وہ جو محبت کا دم بھر رہے تھے وہ بھی نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر نے کیا کہا؟ کانی بکما، گویا میں تم دونوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے ان کے ملک کو، ان سلطنت کو چھین لیا ہے اور اس کے اوپر جنگ کرنے پر آمادہ ہو۔ جنگ ہو جاتی، خانہ جنگی شروع ہو جاتی، اسلام کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ مولا نے خود کہا بھی ہے چونکہ صرف میرے اوپر ظلم ہے لہٰذا میں سکوت اختیار کرتا ہوں۔ اور پھر ایک کے بعد دیگرے جب واصل جہنم ہوئے تب امیر المومنین ظاہری طور پہ خلافت پہ۔ اس کے بعد پیغمبر نے اور بھی جملہ ارشاد فرمایا، ہاں یہ میں نے بہت خاص طور سے لکھ رکھا ہے، اس پہ توجہ کریں۔ اور تم دونوں اس چھینا جھپٹی میں خدا اور رسول اور اس کے رسول کے دشمن سب مل کر کے تمہارا ساتھ دیں گے۔ جناب رسول خدا کیا ارشاد فرمائیں، اس پہ توجہ دیں، نے تمام مددگاران، ملعون اول کے مددگار، ملعون ثانی کے مددگاروں کو دشمن خدا بھی کہا ہے، دشمن رسول خدا بھی کہا ہے، لفظ اعداء استعمال کیا ہے۔ میں عبارت پڑھ رہا ہوں، وَأَعَانَكُمَا، تم دونوں کی اعانت، مدد اور نصرت کریں گے، عَلَى ذَلِكَ، اس چھینا جھپٹی میں، اس خلافت کو امیر المومنین سے چھیننے میں کون اعانہ، مدد کون کرے گا؟ فاعل، اعداء اللہ و اعداء رسولہ، وہ جو خدا کے دشمن ہیں، وہ جو رسول خدا کے دشمن ہیں، وہ سب کے سب مدد کریں گے خلافت کی چھینا جھپٹی میں تمہاری۔ مطلب کیا ہوا؟ جتنے لوگوں نے اس دور میں خلافت ابی بکر و عمر کے اوپر تعاون کیا وہ سب کے سب دشمن خدا اور دشمن رسول خدا ہیں۔ دشمنوں کے اوپر رضی اللہ نہیں، لعنت اللہ علیہ پڑھا جاتا ہے۔ خوب، پھر اس کے بعد اپنے اہل بیت کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت مقہور واقع ہوں گے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے گا، مہاجرین اور انصار آپس میں لڑیں گے، کٹیں گے، ماریں گے، اور تم لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور یہ ہاں یہاں پہ ایک فکر اور ہے، وقت قضی امر اللہ، اگر عبارت آپ کے پاس ہے تو مجھے پڑھ کے سنائیے کیا ہے اسی کے بعد۔ وقت
اچھا، وقت قضی مطلب کیا ہے؟ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تو تبھی تم ظلم کرو گے، جبر ہو جائے گا۔ ہم جبر کے قائل نہیں۔ خدا کو پوری کائنات خلق کرنے سے پہلے یہ پتہ ہے کہ نہیں کتنے لوگ جنت میں جائیں گے، کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ پتہ ہے۔ کون مومن ہوگا، کون منافق، کون مشرک ہوگا، سب پتہ ہے۔ خلقت سے پہلے سب کچھ خدا جانتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ مجھ رسول خدا کو یہ پتہ ہے کہ امر الہی میں یہ گزر چکا ہے کہ تم لوگ ایسی حرکتیں کرو گے، میرے اہل بیت پر ظلم و ستم کی بنیاد ڈالو گے۔ زیارت عاشوراء میں ہم پڑھتے ہیں کیا کہ ازالتکم ان مقامکم التی رتبکم اللہ فیہا۔ جب خدا نے مقرر کیا تھا تو کیسے غیر خدا اہل بیت کو ان کے مقام و منظر سے ہٹا سکے؟ اگر خدا رتبکم اللہ، اللہ ہے نا فاعل، اللہ نے مرتب کیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو اپنا پیشوا اور اپنا مولا مانو، لیکن جبر نہیں۔ نتیجے میں ظالمین اہل بیت طاہرین کو ان کے مقام و منصب ظاہری سے ہٹا سکے۔ ازالکم خوب، اور یہ امر الہی میں ہے جو پورا ہو کر کے رہے گا، یعنی اللہ کو یہ علم ہے، علم میں ذاتی ازلی پایا جاتا ہے کہ تم لوگ ایسا کرو گے، لیکن اس سے مجرموں کے جرم کی تخفیف نہیں ہو جاتی۔ مثلا زید کل امر کو مار ڈالے گا، مجھے اس کا علم ہے، تو میرے جاننے اور نہ جاننے سے اس کے عمل کے اوپر اثر پڑے گا؟ نہیں۔ ایسے ہی خدا کو پتہ ہے کہ کون کیا حرکت کرے گا۔ روایت کہتی ہے ثم بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی سالت دموعہ، صرف آنکھیں نم نہیں ہوئی، جناب رسول خدا اس قدر روئے کہ ہم جیسے کہتے ہیں آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی، اشک بار ہو گئے۔ میں نے عبارت لکھی ہے آنکھوں سے اشک برس رہا تھا، بہہ رہا تھا، آپ کے رخسار پر آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں۔ کس بات پر، کس وجہ سے؟ کہ یہ لوگ آج ایک ایسی حرکت کر چکے ہیں جس سے پیغمبر اسلام کو پورا مستقبل سامنے پھر گیا۔ جیسے ہم آپ کوئی واقعہ پہلے دیکھ چکے ہوں اور اس سے مربوط چیز ہمارے سامنے آ جائے، کہیں کوئی حادثہ رونما ہوا ہو، اس سے کوئی چیز سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہمیں وہ واقعہ پورا یاد آ جائے گا۔ رسول خدا کے سامنے حرکت کیا ہوئی؟ امیر المومن کے اوپر پیش قدمی آنے میں۔ یہ پیش قدمی ظاہری طور پر پیش قدمی ہے، لیکن یہ پیش قدمی مستقبل کو پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں کتے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں جسارت کریں گے، ان کے حق کو چھینیں گے، ان کے اور اہل بیت طاہرین کو مقہور کریں گے، مجبور کریں گے، ظلم و ستم کا سبب بنیں گے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کو تسلی دے رہا، حالانکہ کچھ نہیں ہوا ہے، بظاہر کچھ نہیں ہوا، صرف آگے آ گئے ہیں، لیکن امیر المومنین اسلام سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا علی فالصبر الصبر 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 حتی ینزل الامر، صبر کرتے رہیے۔ میرے بعد میری آنکھ بند ہوتے ہی یہ جو لوگوں کے دلوں میں ضغائن ہیں، کینے ہیں نا، آپ کے تلواروں کی وجہ سے ان کے جو اجداد اور بڑے بوڑھے مارے گئے ہیں، مقتول واقع ہوئے ہیں، اس کا جو ہے کینہ اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، یہ نہیں ظاہر کریں گے میرے مگر جانے کے بعد۔ فالصبر الصبر حتی ینزل الامر، عبارت طولانی ہے۔ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ، یہاں پہ توجہ کریں، مَا لَا يُحْصِيهِ كَاتِبَاكَ، کاتبانے تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ آپ کے دونوں کاتب اس کا شمار نہیں کر سکتے جو آپ کو صبر کرنے میں روز اللہ اجر و ثواب دے گا، روز، کل یومن۔ خندق میں ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بھاری تھی، مگر اس 25 سالہ دور میں امام کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، سینچائی کر رہے ہیں، کبھی اپنے باغ میں، کبھی یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں، اپنے محنت سے جو ہے غلام خرید کر کے۔ بظاہر کوئی ایسا جبر و ظلم و ستم نہیں ہو رہا تھا ظاہری طور پر، ورنہ امیر المومنین کیا درد محسوس کر رہے تھے کہ اگر ایک آدمی ہمارے ذریعے سے حق بجانب ہونے والا ہے، راہ راست پہ آنے والا ہے، نٹ کٹ جائے، کوئی دوسرا آ کر کے اس کو بگاڑ دے تو ہم کو کتنا برا لگے گا۔ امیر المومنین کی بدولت اگر 25 سالہ حکومت ظاہری مولا کو ملی ہوتی تو یہ پوری دنیا
مومنین سے بھر جاتی۔ جتنا ظلم و ستم، جتنا بدبختی، انحراف وغیرہ پیدا ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، یہ سب انہی دونوں ملعونوں کی گردن پہ ہے۔ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ، آپ کے لیے اللہ نے اجر رکھا، فی کل یوم، ایک دن نہیں، 25 سالہ پورا دور، 25 سالہ 365 دن ایک سال میں، اس طرح سے 25 سالہ روزانہ ما لا یحصی ہے کاتبہ کا، آپ کے جو دونوں کرامن کاتبین ہیں، ان کے بس کی بات نہیں کہ آپ کے اجر و ثواب کو لکھ سکیں۔ جیسے ہم نے صلوات کے بارے میں پڑھا تھا کہ فرشتوں کو حکم ہے نور کی تختی پر یہ لکھ لو کہ کس نے کتنی صلوات پڑھی اور کتنی بلند آواز سے پڑھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ فرشتوں کے بس کی بات نہیں صلوات کا فائدہ لکھ سکیں، ثواب لکھ سکیں۔ ایسے ہی امیر المومنین کے یہ دونوں کرامن کاتبین، ان کے بس کی بات ہی نہیں کہ مولا کتنا اجر و ثواب پا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، اور جب امر حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جائے، فالسیف السیف فالقتل القتل، پہلے کہا الصبر الصبر، اب کیا کہہ رہے ہیں، پھر تلوار اٹھائیے گا نا تو جب تک صفایا نہیں کر لیں گے تب تک خاموش نہ بیٹھے۔ کس کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں رسول خدا؟ کافرین سے، مشرکین سے، یہود و نصارہ سے، کس سے؟ جو حق غصب کرنے والے ہیں، ان کے ماننے والوں سے۔ فالسیف السیف فالقتل القتل، آپ 25 سال خاموش رہیے، صبر کریے، ساتھی نہیں ملے، مددگار نہیں ملے تو آپ کو صبر کرنا ہے۔ کب تک؟ حتی ینزل الامر، ینزل امر کا میں نے معنی کچھ اور کیا ہے، مطلب یہ کہ یہ تینوں واصلے جہنم جب ہو جائیں گے، اپنے ٹھکانے جب پہنچ جائیں گے، اور امر حکومت ظاہری طور پر آپ کو اللہ عطا کرے گا دوبارہ، تو پھر آپ تلوار میان سے نکالیے، فالسیف السیف فالقتل القتل۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں، اس عبارت پہ بھی توجہ کیجیے، میں بات ختم کر رہا ہوں، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ وَمَنْ نَاوَاكَ عَلَى الْبَاطِلِ، بیچ میں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کی بھی عبارت ہے۔ صبر کرنا طاقت اللہ کی طرف سے ہے، عنایت و محبت و سب اللہ کی طرف سے ہے، توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ تلوار اٹھائیے گا تو قتل کریے گا، پیغمبر حکم دے رہے ہیں، کس کو قتل کرنا ہے، مقابل میں کون آنے والا ہے؟ یا ام المومنین یا خال المومنین، ام المومنین کے ساتھ مسلمان بھی، خال المومنین کے ساتھ بھی مسلمان، یا خوارج جو شب زندہ دار عبادت گزار اور قرآن پڑھنے والے۔ فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ وَمَنْ نَاوَاكَ، اور جو بھی آپ کی مخالفت کرے، چاہے مخالفت کرنے والی ہو چاہے مخالفت کرنے والا ہو، من والا کا علی الباطل، وہ باطل پہ ہے۔ وَكَذَلِكَ ذُرِّيَّتُكَ مِن بَعْدِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ صرف حق و باطل کا معیار اے علی ابن ابی طالب آپ نہیں ہیں، آپ کے بعد آپ کی ذریت بھی معیار حق و باطل ہے، جو آپ کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، جو آپ کے مقابل میں ہے وہ باطل ہے، چاہے وہ آپ حضرات کی امی جان ہو چاہے آپ کے ماموں جان ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔